اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو. اردو کا لفظ غرور اسی سے بنا ہے. غرور کا معنی دھوکا. لا یغرن، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہا تجھ کو. تقلب الذین، تقلب قلب کہتے ہیں چیز الٹ پلٹ کرنے کو. تقلب الذین، چلنا پھرنا آنا جانا ان لوگوں کا کفروا جنہوں نے کفر کیا فی البلاد مختلف ملکوں میں. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان عقل مند لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور توحید کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، جہنم کے عذاب سے بچنے کی، آخرت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی. اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. اس کے بعد نیک اور صالح اعمال کی رغبت دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ میری راہ میں تکلیف دیے جاتے ہیں، میری خاطر ہجرت کرتے ہیں، اپنے گھر بار سے نکالے جاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، ان کو میں ضرور ان کے گناہ بھی معاف کروں گا اور جنت میں داخل بھی فرماؤں گا. یہ گویا ایک طرح سے پوری سورہ کا تتمہ ہے اور اختتام ہے. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا ہے دو گروہوں کا. ایک تو گروہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بڑا مال دولت دیا ہے، دنیا کی بڑی نعمتیں دی ہیں، بے حد و حساب نعمتیں دی ہیں، اور ظاہر بھی آنکھوں کے لیے ان کی چمک دمک اور ان کا ٹھاٹھ باٹھ، ان کا آن بان بہت زیادہ ہے، جنہیں دیکھ کے اکثر لوگ ایمان کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی چمک اور رنگینی میں محو ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ جو کچھ میں نے کافروں کو دیا ہے دنیا میں مال اور دولت، اور یہ تجارت کے لیے ان کا آنا جانا مختلف ملکوں میں، اور ان کی آن بان اور ٹھاٹھ باٹھ دنیا میں جو کچھ بھی میں نے ان کو دیا ہے، اس سے تم کسی غلط فہمی میں یا کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ اللہ بڑا خوش ہے ان سے. یہ جو دنیا کی اور مال دولت کی تقسیم ہے یہ اللہ کی خوشی اور ناراضی کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنی مصلحت ہے کہ اس نے دنیا کے کس حصے میں کون سی نعمتیں رکھی ہیں، کس حصے میں کون سی اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، کس حصے میں کون سی دولت رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے تابع ہے، لیکن اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اگر زیادہ نعمتیں دے دی ہیں، ان کو زیادہ آن بان اور ٹھاٹھ باٹھ دنیا میں دے دیا ہے تو اللہ اسے بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے. اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا. یہ ٹھیک ہے کہ ان کی تجارتیں اور ان کے وسائل اور ان کا مال دولت اور ان کا دنیا کے سے تعلقات اور رابطے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک آدمی کو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں، ایک آدمی کی سوچ سمجھ بدلنے کے لیے کافی ہیں. انسان سمجھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو واقعی شاید اللہ کے بڑے مقبول ہیں اور بڑے اللہ کو پیارے ہیں اور ان کی تہذیب اور ان کا تمدن واقعی بڑا اچھا ہے، اور ہمیں بھی ان کی طرف دیکھنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے. دھوکہ دینے کے لیے یہ چیزیں بہت ہیں جو میں نے کافروں کو دے رکھی ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کو لا یغرن، ہرگز کسی دھوکے میں نہ ڈالے تم لوگوں کو. تقلب الذین کفروا فی البلاد، مختلف ملکوں میں ان کا آنا جانا، ان کی چلت پھرت
اور ان کے تعلقات، ان کے روابط، ان کی تجارتیں، یہ ساری چیزیں تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں. اس لیے متاع قلیل، متاع قلیل، یہ جو دنیا کا سامان ہے، دولت ہے، یہ خواہ اربوں ڈالر کی بھی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑی ہے، یہ تھوڑی ہے. متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا ہے یہ سامان زندگی دنیا کا جو میں نے کافروں کو دے رکھا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر. ثم مأواہم جہنم، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی جو دنیاوی نعمتیں ہیں اور دنیاوی آن بان ہے یہ ابدی نہیں ہے، یہ بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے ہے اور بہت کم ہے. اگر آخرت سے اس کا مقابلہ کیا جائے، جنت کی نعمتوں سے مقابلہ کیا جائے، اس اعتبار سے بھی تھوڑا ہے. اور اگر ایک انسان کی زندگی کو سامنے رکھا جائے اس اعتبار سے بھی تھوڑا ہے. ایک آدمی خواہ کتنا ہی کیوں نہ اس دنیا میں نعمتیں حاصل کر لے، کتنا ہی مال اکٹھا کیوں نہ کر لے، آخر زندگی کتنی پائے گا؟ وہ 70 سال کی پا لے گا، 80 سال کی پا لے گا، 90 سال کی پا لے گا، 100 سال پا لے گا، 100 سے 110 پا لے گا، 120 پا لے گا، 1000 سال تو نہیں جیے گا. جبکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، وہ تو لامحدود زندگی ہے. اس زندگی کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے، اینڈ لیس زندگی ہے وہ. اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی عمر کے اعتبار سے بھی بہت تھوڑی ہے. اور ان نعمتوں کا مقابلہ کیا جائے جو جنت میں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں دنیا اہل ایمان کے لیے. اللہ تعالیٰ ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں مخفی رکھی گئی ہیں یعنی جنت کی نعمتیں، وما اخفی لہم من قرۃ اعین، وہ نعمتیں جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کو کوئی بھی آدمی اس دنیا میں جانتا نہیں. اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ ان کا تصور تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتا، تم ان چیزوں کو سوچ تک نہیں سکتے جو اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نعمتوں کے اعتبار سے بھی دنیا کی نعمتیں بڑی حقیر اور بڑی تھوڑی ہیں. اور اگر تم اس کا عمر کے اعتبار سے تقابل کرنا چاہو تو دنیا میں خواہ کتنی بھی عمر تم پالو، خواہ کتنا بھی فائدے اٹھا لو دنیا کی نعمتوں سے، آخرت کی عمر اتنی طویل ہے کہ آخرت کی عمر کے مقابلے میں یہ دنیا کی عمر بڑی ہی تھوڑی ہے. اور پھر یہ دنیا کی چند روزہ نعمتیں پانے کے بعد انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ فمأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بئس المہاد، جو بدترین ٹھکانہ ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور ہرگز نہ اٹھے تمہاری آنکھیں، غلطی سے بھی تمہاری آنکھیں اس طرف نہ جائیں. کس طرف؟ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی میں جو نعمتیں ہیں، دنیا کی زندگی کی جو زیب و زینت ہے، جس سے ہم نے کافروں کو نواز رکھا ہے، کافروں کو ہم نے دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لمحہ بھر کے لیے بھی تمہاری آنکھ اس طرف اٹھنی نہیں چاہیے. اس لیے کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے یہ دنیا کی آن بان ٹھاٹ باٹ مال دولت کافروں کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو فتنے میں ڈالیں، سخت آزمائش کریں ان کی. اور جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوں، ان کی روح نکلے اس جسم سے، فوراً سیدھے ہی جہنم میں چلے جائیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے. ایک تو یہ مربیانہ انداز ہے، بڑا شفقت والا انداز ہے، جس طرح کوئی بڑا ہی مخلص اور ہمدرد آدمی اپنے دوست کو سچے خیر خواہ جس سے خیر خواہی کرنی مطلوب ہو اسے سمجھاتا ہے. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مثال دے کے یہ بات سمجھائی ہے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان قارون قام من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دے رکھی تھی، اتنی دولت دے رکھی تھی کہ ایک قوت والی جماعت مشکل سے چابیاں اٹھاتی تھی اس کی. کیا بات ہے؟ آواز نہیں ہے؟ ایک جماعت مشکل سے چابیاں اٹھاتی تھی اس کے خزانوں کی، اور لوگوں نے اسے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دولت دے رکھا ہے یہ مال دولت اپنی دنیا بنانے کے لیے بھی استعمال کرو، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. اور اس کے جواب میں قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال دولت تو میں نے اپنے علم کے زور پہ، اپنی ڈگری سے، اپنی پڑھائی سے، اپنے تجربے سے حاصل کی ہے دولت، اس میں دوسروں کا کیا حق ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بڑی آن بان کے ساتھ، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اپنے مال دولت کے ساتھ وہ گھر سے باہر نکلا. فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. جو کمزور ایمان والے لوگ تھے، کچے ایمان والے لوگ، دنیا کی دولت پہ اپنا ایمان غرق کرنے والے، اپنا ایمان تباہ کرنے والے، انہوں نے تمنا کی یریدون الحیات الدنیا، جن کی نگاہیں صرف دنیا کی زندگی تک محدود تھیں، انہوں نے اس بات کی تمنا کی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے افسوس جتنا مال دولت قارون کے پاس ہے اتنا مال دولت ہمارے پاس بھی ہوتا. یہ ہے وہ بات جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے مسلمانوں کو. کافروں کی مال اور دولت دیکھ کے اس مال اور دولت پہ ریجھ نہ جاؤ، اس مال دولت کے پیچھے اپنا ایمان برباد نہ کرو، اپنے ایمان پہ ڈٹے رہو اور اپنے ایمان پہ قائم رہو. یہ دنیا کی دولت جو ہے یہ چھاؤں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرہ بنا کے دیا ہے کافروں کے لیے، آزمایا ہے اس دولت کے ذریعے اللہ نے کافروں کو. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ان کی کوئی بھلائی اور خیر کی بات ہے اس کا اجر و ثواب دنیا میں برابر ہو جائے، اور جب یہ آخرت میں جائیں تو سیدھے جہنم میں جائیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کے خواہش مند تھے، دنیا کے جو طالب تھے، انہوں نے قارون کا مال اور دولت دیکھ کے تمنا کی کاش ایسا مال دولت ہمارے پاس بھی ہوتا. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا ایک گروہ بھی اور بھی تھا، لیکن تھا وہ بڑا قلیل سا گروہ، بڑے تھوڑے سے لوگ تھے، وہ لوگ اوت العلم جن کو کتاب و سنت کا علم دیا تھا اللہ نے. علم جو ہے اس کے بغیر عمل نہیں ہوتا، علم حاصل کرو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمانوں پہ. علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا، علم کے بغیر جہالت ہے. انسان جہالت پہ، جیسی جہالت انسان اپنے ماں باپ سے پاتا ہے اسی جہالت پہ زندگی بسر کر دیتا ہے اگر علم حاصل نہ کرے. اللہ نے فرق کیا دونوں میں. ایک وہ جاہلوں کا گروہ تھا جنہوں نے مال کی تمنا کی کہ ہائے افسوس جتنا مال قارون کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہوتا.
حضرت علی نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں اپنے جبار کی تقسیم پہ، لنا علم وللجفال مالو، اللہ نے ہماری قسمت میں علم رکھا ہے، وللجفال مالو، اور جاہلوں کی قسمت میں اللہ نے مال رکھا ہے۔ وہی اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت کا علم دیا تھا اور جن کو یہ پتا تھا کہ اس دنیا کی مال کی کیا حقیقت ہے، یہ دنیا کا مال جو ہے یہ مال فطرہ ہے، انہوں نے یہ بات کہی، بینکم، افسوس تمہاری عقل پہ، جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم بھی یہ مال اور دولت حاصل کریں۔ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی واضح کر دی ہیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کی دل میں اطمینان نہ آئے اور وہ کافروں کے پاس بھاگ کے جائے کہ کافروں والی دولت اور کافروں والے رائٹس ہمیں بھی ملنے چاہیے، کافروں کے ملکوں میں جا کے رہنا چاہیے، کافروں والے عیش و آرام اور ٹھاٹ باٹ اور آن بان ہمیں بھی ملنی چاہیے، اللہ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل علم تھے، ایمان والے لوگ، قرآن حدیث پڑھنے والے لوگ، انہوں نے کہا ان جاہلوں کو کہ افسوس تمہارے حال پر، بینکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ دنیا کا مال جو ہے یہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک قابل قدر چیز، اللہ کے نزدیک خوش اور راضی کرنے والی اللہ کو چیز وہ ایمان اور نیک اعمال ہے۔ ایمان اور نیک اعمال قیمتی ہے اس دنیا کے مال سے، اس کی تمنا نہ کرو، اس کا انجام وہی ہوگا جو قارون کا انجام ہوگا، اور اگر ایمان پہ قائم رہو گے، اعمال صالح پہ قائم رہو گے تو تمہارا انجام ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فَخَسَفْنَا، خسف کا معنی زمین میں دسا دینا، ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ میرے مقابلے میں جس نے مقابلہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا، تکذیب کی موسیٰ علیہ السلام کی، جادوگر کہا موسیٰ علیہ السلام کو، ساری عمر لڑتا بھرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء اور مذاق اڑاتا رہا۔ انجام کیا ہوا؟ انجام اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا، اور پھر کوئی اس کی جماعت، کوئی حکومت، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی اس کا بادشاہ قارون جو فرعون تھا، اللہ فرماتے ہیں اس کو کوئی بھی بچا نہ سکا، اس کی کوئی بھی مدد نہ کر سکا، ہمارا حکم نافذ ہوا، جو ہم نے چاہا وہ ہو کے رہا۔ یہ مال دولت اللہ سے بچانے والا نہیں ہے، بڑا ڈر کے رہنا چاہیے اللہ سے۔ یہ مال اور دولت جو ہے یہ بڑی سخت آزمائش ہے، اس کی تمنا نہ کرو، ہمیشہ اللہ سے برکت کی دعا کرو، یا اللہ جو تھوڑا تو نے دیا ہے اس پہ یا اللہ برکت ڈال دے۔ کروڑوں لے کے اللہ کو نکالتے دیر نہیں لگتی، جتنا مرضی آپ جمع کر لیں، جتنا مرضی حرام کا مال اکٹھا کر لیں، جتنا مرضی سود کا اکٹھا کر لیں، جتنا مرضی رشوت کا اکٹھا کر لیں، جتنا مرضی حرام کا مال اکٹھا کر لیں، اللہ کو نکالتے ہوئے، چھینتے ہوئے، واپس لیتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا۔ کینسر ہو گیا حضرت صاحب کو، کینسر ہو گیا بیٹے کو، کینسر ہو گیا بیوی کو، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے کرتے ایسی ذلت اور رسوائی، نہ آرام ملتا ہے، نہ جان صحت ملتی ہے، نہ بیماری جاتی ہے، اور جو کچھ بھی جمع کیا ہوتا ہے انسان کنگال ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بادشاہ کا
پیشاب بند ہو گیا، بیمار ہو گیا اور پیشاب بند ہو گیا اس کا، بڑے علاج کیے اس نے، بادشاہ کو آرام نہ آیا، بالآخر اس نے اپنی مملکت میں یہ اعلان کروایا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گیا ہے، جو حکیم ان کا علاج کرے گا، جو ڈاکٹر ان کا علاج کرے گا، بادشاہ سلامت اس کو اپنی آدھی مملکت دے دیں گے، اپنی آدھی دولت اس کے نام کر دیں گے۔ حکیم آیا، ایک درویش آدمی، فقیر آدمی، آ کے اس نے بادشاہ کا علاج کیا، بادشاہ اچھا ہو گیا، بیماری اس کی اللہ نے دور کر دی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنی آدھی حکومت اس کو دے دوں گا، لہذا میں تمہیں یہ اتنا علاقہ تقسیم کر کے دیتا ہوں، یہ تمہارا علاقہ۔ وہ فقیر آدمی کہنے لگا بادشاہ یہ تمہیں سلامت ہو، تمہاری ساری مملکت کی قیمت میرے نزدیک تمہاری 2 دفعہ پیشاب بند ہونا ہے۔ ایک دفعہ تمہارا پیشاب بند ہوا، تم نے آدھی مملکت میرے نام کر دی، ایک دفعہ پھر تمہارا پیشاب بند ہو، ساری مملکت تم دے دو گے، تمہاری مملکت ہے کس کام کی؟ یہ تمہیں مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے یہ تمہاری مملکت۔ لیکن یہ بات سمجھ کسی کسی میں آتی ہے۔ آج بھی کتنے دنیا کے کتے ہیں جنہوں نے اپنی رعایا کو پہ خودکشیاں کر رہی ہے، فاقے کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے ملکوں کو لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ کیا جنہوں نے ٹنوں سونا جمع کیا ہوا تھا، وہ ٹنوں سونا کام آ گیا ان کے؟ سڑکوں میں نہیں گھسیٹے گئے، وہ کتوں کی موت مرے ہیں، وہ مال دولت دنیا کا اکٹھا کر کے۔ قارون سے بھی ممکن ہے زیادہ مال اکٹھا کر لیا ہو، لیکن انجام کیا ہوا؟ انسان بھول جاتا ہے اس انجام کو، اپنی آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں دیکھتا ہے، پھر بھی انسان سبق حاصل نہیں کرتا۔ کافر تو مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود جانتے ہوئے کہ کافر دشمن ہیں، کافروں کے درمیان جا کے ہمارا ایمان سلامت نہیں رہتا، ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، اولادیں خراب ہوتی ہیں، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا دین، ان کا ایمان برباد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کشش اتنی ہے کہ بھاگ کے نہیں جاتے ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا، اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ بَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ وہی لوگ جو ایک دن پہلے تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی اللہ اتنا مال دے دیتا، کاش قارون کے خزانے ہمیں بھی مل جاتے، کاش یہ اتنے ڈالر اور اتنے ریال ہمارے بھی جمع ہو جاتے، بینک بیلنس بن جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہائے افسوس، یہ جو دنیا کا رزق ہے، دنیا کا مال دولت جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا اللہ اس سے خوش ہے، یا وہ اللہ کا بڑا محبوب ہے جس کو اللہ نے بڑی دنیا دے دی ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اللہ نے ہم پہ رحم فرمایا، اور اس دولت سے ہمیں اللہ نے بچا لیا۔ اگر ہمیں بھی یہ دولت مل جاتی قارون والی تو ہمارا انجام بھی یہ ہوتا کہ ہم بھی اس کے ساتھ دس جاتے زمین میں۔ کتنی کھلی کھلی باتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان سمجھنا نہ چاہے، اپنے کان بند کر لے، اپنی آنکھیں بند کر لے، اپنا دماغ بند کر لے، تو پھر بات تو وہی ہوگی جو اللہ نے فرمائی ہے وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اگر ہم دنیا میں مولویوں کی باتیں سن لیتے، قرآن کی بات پڑھ لیتے اور اس کو سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے، لیکن مصیبت یہی ہے کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بڑے مصروف ہیں، بڑے مشغول ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے۔ یہ بڑا آدمی ہے، شیطان آنے دیتا ہی نہیں ہے اس طرف آدمی کو۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کے بغیر ہدایت ملتی نہیں ہے۔ انسانوں کو شیطان جو ہے ادھر ادھر لیے پھرتا ہے،
ٹی وی چینل سے فلانے حضرت صاحب آتے ہیں، فلانے پیر صاحب آتے ہیں، فلاں وہ کرتے ہیں، فلاں وہ کرتے ہیں. ٹی وی کے سامنے بیٹھنا، انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھنا، 5-5 10-10 گھنٹے برباد کر دینے، نمازیں ضائع کر دینی، بیوی بچوں کا دھیان نہیں ہے، گھر بار کا دھیان نہیں ہے، قرآن کا خیال نہیں ہے، دین کا خیال نہیں ہے، مسائل اور احکام کا خیال نہیں ہے. دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ بن کے دکھایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. کوئی آدمی اس کے بعد میں نے پہلے بھی گزارش کی، دین کو سمجھنا ہے کتابوں سے تو قرآن اور حدیث ہے، اور اگر چلتے پھرتے انسانوں سے دین کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام. اس کے بعد جانے کی یا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت صاحب ہیں تو ٹھیک ہے، ہوتے رہیں، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. ہمیں کیا پتا یہ کس پانی میں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں تو فرمایا کہ جو ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا. ضمانت ہے ایک کامیابی کی صحابہ کرام کو کے پیچھے چلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قمیض اتاری ہوئی تھی اور کھجور کے پتوں کی چٹائی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور قمیض اتارنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ کھجور کے پتوں کے نشان پڑ گئے. اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، اور کیسر و کسرا جو ہے وہ تو گمراہ ہے، اللہ کے مغضوب ہیں، اور اتنا مال اور دولت اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی زندگی سال کر دے، اللہ آپ کو بھی مال دولت دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سیدھی بات ارشاد فرمائی، اور ساری امت کے لیے نصیحت ہے. اس میں فرمایا، عمر تم کس ذہن میں لیے پھر رہے ہو؟ کون سا ذہن ہے تمہارے پاس؟ کیا تمہیں حاصل ہوا؟ کیا تمہاری تربیت ہوئی؟ کیا سوچ تم لیے پھرتے ہو؟ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دے مال دولت اور عیش و آرام، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں یہ عیش و آرام اور مال دولت دے اور نعمتیں دے عطا فرمائے؟ یہ ہے وہ بات جو اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا مال دولت دیکھ کے ریجھ نہ جانا، اس پہ اس کے پیچھے لٹو نہ ہو جانا، اس کے پیچھے بھاگ نہ پڑنا. بچا کے رکھو کافروں کے مال اور دولت سے. مسلمانوں کا جو مال دولت ہے، ایک مسلمان حلال طریقے سے جو کماتا ہے اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن کافروں کے مال کو دیکھ کے رالے ٹپکانا اور ان کے مال دولت کو دیکھ کے ریچھ جانا اور ان کے ملکوں میں بھاگ بھاگ کے جانا کہ وہاں زیادہ مال دولت ہے، وہاں زیادہ رائٹس ملتے ہیں، وہاں زیادہ آرام سے رہیں گے، وہاں زیادہ اچھی زندگی بسر ہوگی، یہ ساری تباہی اور ہلاکت کی بات ہے. اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. فرمایا کہ متاع القلیل، یہ جو دنیا کا ساز سامان تمہیں نظر آ رہا ہے کافروں کے پاس، یہ بڑا ہی تھوڑا ہے. آگے اللہ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا ہے کہ دنیا کا ایک گروہ تو وہ بالکل ویسے ہی جیسا قارون کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا کاش ہمیں بھی یہ خزانے ملتے. دوسرا گروہ وہ بھی موجود تھا جو اہل علم کا تھا، جو نیک اور متقی لوگوں کا تھا، جنہوں نے کہا کہ بیوقوف ہو، یہ دنیا کا مال ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے ایمان اور نیک اعمال. اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ایمان اور نیک عمل ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تقابل فرما دیا. ایک وہ گروہ جو ریجا ہوا ہے دنیا کے مال اور دولت پہ، جو کافروں کی مال دولت پہ رالیں ٹپکانے والا ہے، اور دوسرا گروہ وہ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے آگے اگلی آیت میں، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار.
اللہ فرماتے ہیں کہ اس گروہ کے برعکس دوسرا گروہ کون سا ہے؟ الذین اتقوا ربہم، یہ وہ گروہ ہے جو اپنے رب سے ڈر کے زندگی بسر کرنے والا ہے، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ غصے نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے، ان کا معاملہ مختلف ہے اس سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ہم جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہر جاری ہیں، خالدین فیہا، ادھر فرمایا متاع قلیل، دنیا کا مال دولت جو ہے یہ بڑا عارضی ہے، تھوڑا ہے، اور ادھر فرمایا کہ خالدین فی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں، نزلا من عند اللہ، اور یہ ہوگی مہمانی اللہ کی طرف سے۔ مہمان کون ہوگا؟ متقی لوگ، اور میزبان کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میزبان ہوگے۔ یہ دیکھیے نسبت کتنی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بتائی، کیسا تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا میزبان ہوں گا، میں تمہاری مہمانی کرنے والا ہوں گا، اور تم لوگ میرے مہمان ہوگے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مہمان کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جو گھر میں مہمان آئے اس مہمان کی عزت کرے۔ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرو۔ اور یہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ میرے مہمان ہوں گے، میں ان کا میزبان ہوں گا۔ وہ اچھا یا یہ دنیا کی دولت اچھی؟ یہ تقابل اللہ نے اس لیے کیا ہے نا کہ اب سوچ لو تم کیا چیز چاہیے تمہیں، یہ چاہیے یا وہ چاہیے۔ آگے پھر اہل کتاب کے بارے میں ایک بات اللہ نے فرمائی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حبشہ کا بادشاہ فوت ہو گیا نجاشی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی غائبانہ، نماز جنازہ پڑھی تو جو منافق تھے انہوں نے اعتراض کیا اس پہ، یہودیوں نے بھی اور منافقوں نے بھی، کہ دیکھیں جی وہ کالا کلوٹا بادشاہ تھا، اب یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی دعا کرو، تمسخر کیا، مذاق اڑایا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس تعلیم پہ ایمان لاتا ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی۔ تمہاری طرف سے مراد مسلمانوں کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی وہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو تمہارے اوپر تعلیمات نازل کی گئیں ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو کچھ ان پہ نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ نجاشی نے اس بات کا اقرار کیا کہ جو کچھ ہم تورات میں اور انجیل میں پڑھتے ہیں، جو آیتیں جعفر بن ابی طالب نے تلاوت کی سورہ مریم کی، اس کے مطابق یہ ساری کتابیں جو ہیں ان کا منبع اور ان کا سرچشمہ ایک ہی جگہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ اس سے نہ ایک دن کا برابر زیادہ تھی نہ کم تھی، اور
تفاسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ سورہ مریم کی آیتیں سن کے نجاشی کے آنسو نکل آئے اور جو گرد و پیش میں بیٹھے ہوئے دوسرے اس کے سرکاری عمال تھے وہ بھی رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں, تمہارے قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں, اور اپنی تورات اور انجیل پہ بھی ایمان لاتے ہیں, خاشعین للہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہیں لیتے دنیا کی. مطلب یہ کہ اللہ کے احکام کو بیچتے نہیں. جو سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے, سچی بات ہوتی ہے شریعت کی, وہی بتاتے ہیں. پیسے لے کے توڑ موڑ کے فتوے نہیں دیتے, قرآن اور حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور اس سے کوئی طمع اور لالچ نہیں رکھتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے, ثواب ہے ان کے لیے. عیسائیوں میں سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. 10 سے کم کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ یہودیوں میں سے ایمان لانے والے 10 سے کم تھے, لیکن عیسائیوں میں سے ایمان لانے والے زیادہ لوگ ہوئے. اور اب بھی معاملہ ویسا ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اہل کتاب سے ایمان لے آئے, خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی, اللہ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب, اور اللہ جب حساب لینا چاہتا ہے تو اللہ کو دیر نہیں لگتی. اللہ ڈھیل دیتے رہیں, اللہ خود مہلت دیتے رہیں, اللہ تعالیٰ خود معاملے کو مؤخر کرتے رہیں کسی حکمت کے تابع, وہ الگ بات ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ حساب لینا چاہے تو پھر اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ جب چاہے حساب برابر کر سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آخری آیت میں نصیحت فرمائی ہے, اور وہ نصیحت یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو. وصابروا, اور اپنے دوسرے مومن بھائیوں کو صبر کی تلقین کرو. خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرو. ورابطوا, اور رابطہ رکھو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے لیے, فلاح پانے کے لیے کتنی باتیں بتائی اس آیت میں؟ 4 باتیں بتائیں. صابروا, فصبروا, پہلی بات تو یہ ہے کہ خود صبر کرو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ ثابت قدم رہے آدمی, اپنے بات پہ ڈٹا رہے. علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی مختلف قسمیں ہیں. ایک صبر تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پہ انسان صبر کرے, ڈٹا رہے, جمع رہے. نماز پڑھنی شروع کی ہے تو مذاق نہ کرے کہ 2 پڑھ لی, 3 پڑھ لی, 4 پڑھ لی, آج 5ویں نیند آ جاتی ہے, جی بڑا مشکل ہے صبح اٹھنا, ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے, جلدی جلدی چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اختیار کرو اور اس پہ ڈٹ جاؤ, پھر اس پہ جمے رہو. عبادت کو مذاق نہ بناؤ. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی کہ داڑھی رکھنی واجب ہے تو پھر ایسے کرو کہ داڑھی رکھو تو دوبارہ نہ مڑاؤ اسے. ایک دن رکھی, دوسرے دن مڑا لی, یا 2 مہینے رکھی اور پھر مڑا لی. اطاعت پہ, فرما برداری پہ ڈٹے رہو. اگر سمجھ آ گئی, اللہ نے سمجھ دے دی کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے, عورتوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے, باہر زیادہ بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے, دوستوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا, یا 2-4 دن پردہ کیا, ہاں جی دم بڑا گھٹتا ہے, سانس بڑا گھٹتا ہے, بڑی مشکل پیش آ رہی ہے, پھر اتار دیا,
فرمایا نہیں، یہ صبر نہیں ہے. صبر اطاعت پہ صبر یہ ہے کہ جو بھی انسان اللہ کی فرما برداری کا کام شروع کرے یا اللہ توفیق دے جس عمل کی، صالح عمل کی، اس صالح عمل پہ پھر انسان ڈٹا رہے. اور شیطان جو ہے یہ انسان کو تکلیف دیتا ہے نیک عمل کرتے ہوئے. یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے نیک عمل کرنے میں. شیطان نیک عمل کرنے کی طرف آنے نہیں دیتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کے گلے میں تعویذ پڑا ہوا دیکھا تو میں نے کہا اسے کہ یہ اتار دو، اللہ کے رسول اس کو منع فرمایا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں تو فلاں یہودی عورت ہے اس کے گھر گئی ہوں اور اس سے میں نے یہ تعویذ کرا کے لایا ہے. میں جب یہ پہنتی ہوں تو میری آنکھ میں آرام آ جاتا ہے، میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. میں یہ اتارتی ہوں تو میری آنکھ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ یہی شیطان ہے جو تمہیں مجبور کر رہا ہے شرک کا عمل کرنے پہ. اس کو اتار پھینکو اور جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرو. اللہ خود بخود ٹھیک کر دیں گے. جب اللہ پہ توکل ہو جائے گا، جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی فرما برداری میں کام کرو گے تو تکلیف تو آئے گی تھوڑی. شیطان تمہیں راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، تکلیف دے گا تمہیں. اس لیے جب انسان اطاعت اور فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور بعض اوقات انسان کنفیوز بھی ہو جاتا ہے، جی میں تو کرنا چاہتا تھا، میں تو حرام چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن یوں ہو گیا وہ ہو گیا، شیطان نے نہیں کرنے دیا. یہی بات ہے. فرمایا کہ جب تم اطاعت اور فرما برداری کی نیت کر لو، ارادہ کر لو، تو پھر جم جاؤ، ڈٹے رہو. اور دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان مصائب پہ، تکلیفوں پہ اور ابتلاؤں پہ صبر کرے. اس کا اجر و ثواب بھی ہے. فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر ایک انسان کو کانٹا چبھتا ہے تو اس کا ثواب ہے بشرطے کہ وہ صبر کرے. بخار آتا ہے، اس کا ثواب ہے بشرطے کہ صبر کرے. صبر اس کی شرط ہے. تکلیف آنے پہ، مصیبت آنے پہ گناہ مٹتے ہیں، اللہ گناہ اس کے ختم کرتے ہیں، لیکن اس آدمی کے جو صبر کرتا ہے. اور پھر دشمن کی طرف سے مصیبت آ جائے، دشمن سے مقابلہ ہو جائے، جہاد کا معاملہ ہو، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، زخم لگیں گے، پریشانی اٹھانی پڑے گی، خوف آئے گا تم پہ، لیکن اس معاملے میں بھی اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ایمان پہ ڈٹے رہو اس معاملے میں بھی. اور پھر فرمایا کہ صابرو، اپنے جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ زندگی میں معاملات جو ہے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے ایسے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں. انفرادی دین نہیں ہے، یہ اجتماعی دین ہے. خود صبر کرنا ہے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. خود نیکی کرنی ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو. نماز خود پڑھتے ہو تو اپنے ہمسائے کو بھی کہو، اپنے بچوں کو بھی کہو، اپنی بیوی کو بھی کہو. یہ ایک کا دین نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کا اجتماعی دین ہے. اور سارے مسلمان اجتماعی طور پہ دین میں چلیں گے تو تب اس کے فوائد حاصل ہوں گے. باندھ دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں. صابرو، ایک دوسرے کو بھی تلقین کرو صبر کی. دین کے معاملے میں کوئی پیچھے ہٹنے لگے تو اس کی پشت پناہی کرو، اس کو سہارا دو، اس کو آگے کرو، اس کو تسلی دو. اور آگے فرمایا ہوا رابطو کے بارے میں 2-3 مفہوم مفسرین نے لکھے ہیں. ایک تو یہی ہے رابطہ، عام اردو زبان میں لفظ بولا جاتا ہے، تعلق رکھنا، صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہنا، ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے رہنا، رابطو. اور دوسرا رابطہ کہا جاتا ہے اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کو. اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کو بھی رابطہ کہا جاتا ہے. ایک تو جہاد کے دوران ہے، لیکن سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ جہاد کے بغیر بھی ضروری ہے. کہیں دشمن اچانک حملہ نہ کر دیں، اپنی سرحدوں پہ چوکیاں بنا کے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی رابطہ کہلاتا ہے، مرابطہ ہے یہ. اور اس کی بڑی فضیلت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ 2 آنکھیں آگ سے بری ہیں. 2 آنکھیں
آنکھ سے بری ہے. ایک وہ آنکھ جس آنکھ سے تنہائی میں اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، اپنے گناہوں پہ انسان نادم ہوتا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اللہ کے آگے روتا ہے. جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا وہ آنکھ جہنم کی آگ سے بری ہو گئی. دوسرا فرمایا کہ وہ آنکھ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے رات کو پہرا دیتی ہے، جاگتی ہے، فرمایا وہ آنکھ بھی بری ہے جہنم کی آگ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی سارے اعمال کا سلسلہ موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن مرابطہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ ایسا عمل ہے مرنے کے بعد بھی جو اعمال وہ اپنی زندگی میں کرتا رہا قیامت تک اس کا ثواب جاری اور ساری رہتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، باقی سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے موت کے بعد. اور تیسرا اس کا مرابطے کا مفہوم ہے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اور اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی. مسلم شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہارے درجے بلند کر دے؟ صحابہ کرام نے کیا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ مٹانے والا درجات بلند کرنے والا عمل یہ ہے کہ جب انسان کو ناگواری محسوس ہو رہی ہو وضو کرنے سے، وضو پہلے سے بھی ہے لیکن انسان دوبارہ وضو عبادت ہے نا، وضو بھی عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت ہے اس طرح وضو بھی عبادت ہے. ایک وضو پہ دوسرا وضو کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے. یا وضو نہیں ہے، آدمی نہیں کرنا چاہ رہا وضو، تیمم کر لے، لیکن اس کے باوجود انسان بیماری ہے یا شدید سردی ہے، انسان اوائڈ کرنا چاہتا ہے وضو کو، لیکن اس کے ناگواری کے باوجود انسان اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے اور پھر زیادہ سے زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف جائے. یہ ایک ایک قدم جو ہے یہ لکھا جاتا ہے. ہم نے کبھی بعض مسائل، یہ وہی بات ہے نا اولو العلم والی، علم ہونا چاہیے بندے کو نیک اعمال کا. یہ جو قدم ہم مسجد کی طرف اٹھاتے ہیں یہ بھی انسان کے درجے بلند کرتے ہیں اور انسان کے گناہ مٹاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی نے بتایا یا رسول اللہ فلاں جو قبیلہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ یا مسجد کے قریب گھر نہیں بنائیں گے، مسجد کے قریب گھر نہیں لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ مسجد کا ہمسائیگی جو ہے یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے اور مسجد سے دور رہنا یہ تو اپنے آپ کو نیکی سے دور رکھنے والی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے پوچھا کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم مسجد کے قریب اپنا گھر نہیں بنائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے کہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ قدم چل کے مسجد کے پاس آئیں اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے، جتنے کم قدم چلیں گے اتنا ثواب کم ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ قدم چل کے اور زیادہ ثواب حاصل کریں. تو وہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی، زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف آنا اور پھر ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل جو ہے یہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے. اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، رباط یہی ہے سرحد کی حفاظت، اپنے دین کے سرحد کی حفاظت کرنا. دین کی بھی سرحدیں ہیں نا، جس طرح اپنے ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں، اللہ نے دین کی بھی حدیں مقرر کر رکھی ہیں. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا. فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے دین کی حدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے فذالکم الرباط، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرے، خواہ وہ مسجد میں بیٹھ کے کرے یا اپنے گھر چلا گیا ہے لیکن ذہن میں یہی بات ہے کہ ہاں کب اذان ہوتی ہے، کتنے بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے،
کب میں نے اٹھ کے جانا ہے، کب وضو کرنا ہے. ذالکم الرباط، یہ تمہارے دین کی سرحدوں کی حفاظت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جس نے جانا تھا وہ مسجد سے چلا گیا، اور جس نے مسجد میں بیٹھنا تھا وہ مسجد میں بیٹھا رہا. اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھولا ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہمارے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جیسے بڑی خوشی سے کوئی آدمی آتا ہے اور چاہتا ہے میں فوراً ان کو بات بتاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہ بات ارشاد فرمائی، مبارک ہو تمہیں. مبارک اس بات کی کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ میرے بندے وہ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد گھروں میں نہیں گئے، بلکہ مسجد میں ہی بیٹھ کے دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا جو آدمی انتظار کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک نمازی شمار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے کا ہی ثواب دیتے ہیں جو نماز کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک انتظار کرنا اور اشراق کی نماز پڑھنا، اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی. جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہیں بیٹھا رہتا ہے، اشراق کی نماز کا انتظار کرتا ہے، اشراق کی 2 یا 4 رکعت جتنے بھی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، فرمایا کہ اس کے لیے پورے حج اور عمرے کا ثواب ہے، پورے حج اور عمرے کا ثواب، پورے حج اور عمرے کا ثواب. 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا فذالکم الرباط، یہ ہے رباط. اس لیے رابطوں میں یہ تینوں مفہوم ہے، ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے رہنا، صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا، اور پھر سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. فرمایا واتقوا اللہ، اور اس کے بعد اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ اینڈ ہے سورہ آل عمران کا. 4 نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور فلاح کی اس پہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے اہل ایمان کو. سبحان ربک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا